بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادارہ نظریہ پاکستان کے زیر اہتمام ایوان قائد اعظم فورم کی 22ویں ماہانہ نشست ایوان قائد اعظم جوہر ٹاؤن لاہور میں بعنوان سندھ طاس معاہدہ ماضی حال مستقبل منعقد کی گئی، جس کی صدارت سینئر وائس چیئرمین ادارہ نظریہ پاکستان جناب میاں فاروق الطاف نے فرمائی، جبکہ نظامت کے فرائض محترمہ مہناز رفیع نے انجام دیے۔ نشست کے آغاز میں محمد بلال ساحل نے تلاوت قرآن مجید کی سعادت حاصل کی۔ میاں فاروق الطاف نے اپنے صدارتی خطاب میں فرمایا، جب یہ معاہدہ بنا واٹر ٹریٹی تو ایوب خان صدر تھے۔ ایوب خان نے جو اس ٹریٹی کے خلاف تھے، انہوں نے بات کی کہ یہ الٹیمیٹلی پاکستان کو اس کا نقصان ہوگا، تو انہوں نے ایک بڑا غلط جواب دیا کہ ہم نے 100 سال کا انتظام کر دیا ہے، 100 سال کے بعد جو 100 سال آئیں گے وہ جانے اور بک جانے۔ قوم کو تیار ہونا ہوگا، نوجوانوں کو تیار ہونا ہوگا، ہمیں تیار ہونا ہوگا، ہمیں قربانیاں دینی پڑیں گی، ہم قربانیاں دیں گے، یہ ظلم نہیں ہونے دیں گے۔ پاکستان کو بچانا ہے، ابھی سے محنت کریں، ابھی سے اپنے خیالات کو مضبوط کریں اور مقابلہ انشاءاللہ کریں گے۔ ٹرسٹی تحریک پاکستان ورکرز ٹرسٹ اور ماہر بین الاقوامی قانون احمر بلال صوفی نے اپنے کلیدی خطاب میں کہا، یہ پہلگام کا واقعہ ہوا ہے، لیکن اس کو عذر بنا کر انہوں نے کہا ہم اسے ہولڈنگ ان ابینس کر رہے ہیں۔ ہولڈنگ ان ابینس جو ہے خواتین و حضرات، وہ میری رائے میں ہوسٹائل ایکٹ ہے کہ جب آپ ٹریٹی کو منسوخ کرتے ہیں تو آپ ہوسٹائل ریلیشن کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ آپ کی جانب سے اندیہ ہوتا ہے کہ میں آپ سے سخت ناراض ہوں اور میں ہوسٹائل موڈ میں چلا گیا ہوں آپ کے ساتھ۔ تو انڈس واٹر ٹریٹی کی جو ہولڈنگ ان ابینس ہے، ان معنوں میں وہ ڈیکلیریشن آف وار کے مترادف ہے۔ تو اسی لیے اب جو سیز فائر ہوا ہے، اس سیز فائر پر میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ وہ سیز فائر کو سیز کیا گیا ہے، فائر روکا گیا ہے، سیز کر دیا ہے، لیکن ناراضگی، ہاسٹیلٹی، ریلیشن شپ آف وار انٹیکٹ ہے، وہ اس وقت ریورس ہوگی جب انڈس واٹر ٹریٹی کا نوٹس وہ وڈرا کریں گے ابینس کا، پھر آپ کا ریلیشن شپ ریوائیو ہوگا، نارمیلسی کی طرف جائے گا۔ تو سیز فائر از ناٹ انف۔ تو اسی طرح انڈیا کو بھی چاہیے کہ سیز فائر کے بعد وہ انڈس واٹر ٹریٹی کو بحال کرے، تاکہ یہ چیز واضح ہو کہ ریلیشن شپ نارمیلسی کی طرف جا رہا ہے۔ جب تک وہ یہ نہیں کرتا، اس وقت تک ریلیشن شپ کی نوعیت ہوسٹائل رہے گی۔ ممبر بورڈ آف گورنرز ادارہ نظریہ پاکستان پروفیسر عابد شیروانی نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا، 1960 میں سپٹمبر 1960 یہ سندھ طاس معاہدہ ہوا، پاکستان اور انڈیا، اور اس میں ورلڈ بینک نے اس کو ایز اے ضامن اس کو کور کیا، اور وہ بھی اس کے سگنیٹری ہیں۔ اس میں ہمارے جو 3 مشرقی دریا تھے وہ انڈیا کی طرف چلے گئے، جس میں ستلج، بیاس اور راوی، اور جو مغربی دریا تھے جس میں جہلم، چناب اور سندھ، وہ پاکستان کو مل گئے۔ لیکن اس کا بھی جو ٹوٹل جو تھا تقریباً 180 ملین فٹ پانی تھا تینوں دریاؤں کا، اس کا تقریباً 80% پاکستان کو ملا، اور 18 یا 20% کے قریب پانی انڈیا کو دے دیا گیا۔ اس کے لیے ایک تو یہ کہ پانی کو بہت زیادہ اس پہ ایمفیسس کیا جائے کہ پانی ایک لائف ہے، اس کو لائف کی طرف لیا جائے کہ یہ زندگی ہے اور اس کے بغیر گزارا نہیں ہے کسی بھی طور پہ۔ آپ ایگریکلچر کے طور پہ لے لیں یا آپ پانی پینے کے لیے لے لیں، دونوں صورتوں کے اندر فریش واٹر جو ہے وہ ہمیں یہی دے سکتا ہے، ادروائز ہماری تمام زمینیں ڈراؤٹ کا شکار ہو جائیں گی اور بہت بڑی اسکیسٹی ڈیولپ ہوگی۔ کہ اگر ہم اپنے ملک کو اپنے اندر جو ہماری انٹرنلی کہ اپنے آپ کو مضبوط کریں، ہمیں تمام فروعی معاملات کو چھوڑ کر، لسانی معاملات کو چھوڑ کر، ہر طرح سے چھوڑ کر
ہمیں ایک قوم بننا پڑے گا، ایک قوم ہونا پڑے گا، تو پھر انشاءاللہ کوئی نہ کوئی سین طاس معاہدہ ختم کر سکے گا، نہ کوئی ایکشن لے سکے گا۔ جب قوم متحد ہوگی تو یہی سب سے بڑا ایک میسیج آئے گا ادھر۔ بہت شکریہ۔ ماہر آبی وسائل انجینئر سلیمان خان نے اپنے تاثرات بیان کرتے ہوئے کہا، تو یہ چیز کہنا کہ انڈیا کچھ نہیں کر سکتا، تو آپ یاد رکھیں کہ ہمارا چناب اور جہلم کا 100% پانی اکوبٹ کشمیر سے آتا ہے، اور انڈس کا 13% پانی چائنا سے اور اکوبٹ کشمیر سے آتا ہے، 87% آتا ہے۔ اب یہاں پر اگر ہے کہ اگر انڈیا کوئی گڑبڑ کرتا ہے تو یہاں پر چناب کے اوپر کرتا ہے، تو آپ اندازہ کریں کہ نومبر سے لے کر مارچ تک یہ جو ہمارے چناب کمانڈ کے اوپر ہیں وہ سر پہ ہاتھ پکڑ کے روئیں گے۔ اب یہاں پر ضروری یہ ہے کہ فوری طور کے اوپر منگلا مرالا لنک کینال بن جانی چاہیے، جس کا ڈیزائن آٹومیٹکلی منظور ہو چکا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر چناب اور جہلم کے اوپر انڈیا کچھ کرتا ہے، ہم کہاں جائیں گے؟ کورٹ میں جائیں گے، تو کورٹ کا ایک لمبا پروسیجر ہے، فضول حساب سے زیادہ کون اس بات کو جانے گا کہ کیا پروسیجر چلتے ہیں۔ تو ہمارے پاس ایک ہی ہمارے پاس ریور ہے جس کا 87% ریسورسز ہمارے اپنے ہیں، وہ ہے انڈس۔ انڈس کے اوپر ہمارے پاس صرف 3 سائٹس ہیں جو ہم بنا سکتے ہیں، ایک ہمارا ہے بھاشا، ایک کالا باغ ہے، کھوڑی ہے، جس سے ہم پانی لے سکتے ہیں۔ کہ اگر ہم نے انڈس کے پانی کو کنٹرول نہیں کیا تو پھر آپ سر پہ ہاتھ رکھ کے چیخے گے نہیں، زور زور سے دھاڑے ماریں گے۔ تھینک یو۔